بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی سنیے، آج کی کہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. ہوا کچھ یوں، جی ایسا ہوا مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی. صحیح ہے. تو اس کی زبان اچھی نہیں تھی. مطلب یہ کہ ایک باتیں ہوتی اچھی، ایک کچھ لوگ ہوتے نا ان کی زبان اچھی ہوتی ہے، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں. تو اس عورت ذرا اس کی زبان سخت تھی، وہ اس انداز سے لوگوں سے بات کرتی تھی سختی کے ساتھ، اور تھوڑی اچھی بات نہیں کرتی تھی. اب سمجھ تھوڑی اچھی بات تھوڑی اچھی بات اچھی نہیں کرتی. صحیح. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے کہیں، وہ ہمارے نبی کے پاس سے گزری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے سرید کھا رہے تھے. سرید جانتی ہیں آپ؟ سرید جو پہلے آپ کھاتے تھے کھانا میں، کیا سرید ہوتا ہے نا کہ شوربے میں بھگو دے، جس میں روٹی ڈالو وہ سرید بن جاتی ہے. ہاں صحیح ہے. صحیح ہے. تو سرید وہ اچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرید کھا رہے تھے. تو اس نے ہمارے نبی کو دیکھا. صحیح ہے. صحیح ہے. تو اس عورت نے ہمارے نبی کو جب دیکھا کہ ہمارے نبی سرید کھا رہے اور کہنے لگی، لو اس شخص کو دیکھو، یہ تو ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. یعنی انتہائی تواضع کے ساتھ ہمارے نبی بیٹھ کے کھا رہے تھے، کوئی اکڑ نہیں، کوئی ایک سال میں بیٹھ. ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی. تو ہمارے نبی نے اس سے کہا، بھائی مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا، تواضع والا، عاجزی والا اور کون ہوگا؟ میں اگر اس طریقے سے نہیں بیٹھوں گا تو اور کون بیٹھے گا؟ تو پھر ایک بات تو عورت نے یوں کی. دوسری بولی، لو ان کو دیکھو، یہ خود تو کھا رہے ہیں، مجھے تو کھلا ہی نہیں رہے. اتنی بری بات ہوتی ہے. کسی کو اس طرح سے کہنا چاہیے؟ نہیں. کسی بچے کو دیکھا ٹافی کھا رہا ہے تو یوں کہنا چاہیے، لو اکیلا کھا رہا ہے، مجھے تو دے نہیں رہا. کہنا چاہیے؟ نہیں، بری بات ہوتی ہے. اچھا تو اس نے ہمارے نبی سے کہا، ان کو دیکھو اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں، مجھے تو کھلا ہی نہیں رہے. آپ کو ہنسی آ رہی؟ ہمارے نبی بولے، ہمارے نبی تو بڑے سخی تھے، کنجوس تھوڑی تھے. کسی کو چیزیں سب کھلاتے تھے. ہمارے نبی نے فوراً کہا، لو تم بھی کھا لو. پھر اس کے بعد بولی، حضور نے ایسے آگے کر دیا، تم بھی کھا لو. تو وہ بولی کہ اپنے ہاتھ سے آپ دیں گے تو کھاؤں گی. کیسی باتیں کر رہی تھی وہ عورت. اب دیکھو ان کی زبان، میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اس عورت کی زبان صحیح نہیں تھی. تو دیکھو غلط تھی زبان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے دے دیا، لو کھا لو. تو کہنے لگی، نہیں اپنے منہ کا دیں گے تو کھاؤں گی. کیسی عجیب بات ہو گئی. اب میں نے کہا تھا نا اس مدینے میں ایک عورت تھی، اس کی زبان اچھی نہیں تھی. اب کیسی عجیب سی بات کر رہی ہے. ہمارے نبی نا کسی بات کو لا نہیں بولتے تھے، نہیں بولتے تھے. کچھ یعنی ان کو نہیں بولنا نہیں آتا تھا. جو کوئی بات بولتا تھا ہمارے نبی بولتے تھے جی، اچھا، ہاں. نہیں بولتے تھے. ہاں یہ نہیں بولتے تھے. ہاں بولتے تھے ہر بات میں. جو کوئی بات مانگ لے ہمارے نبی سے کوئی تو ہمارے نبی بولتے تھے ہاں بولتے تھے، نہیں بولتے تھے. اور جی بھی بولتے، ہاں بھی. ما قال لا قط الا فی تشہدی لولا التشہد کانت لاہ نام. صرف لا الہ الا اللہ میں ہمارے نبی بولتے تھے نہیں. لا الہ کا مطلب یہی ہے نا، کوئی معبود نہیں. باقی سب جگہ ہمارے نبی ہاں بولتے تھے. بلکہ ایک مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ ہمارے نبی کے پاس ایک ہی کپڑا تھا، وہ پہنے ہوئے ایک ہی چادر اوڑھ کے جا رہے تھے نا. تو ایک شخص نے کہا، بڑا اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، مجھے دے دیں. ہمارے نبی نے اپنا ہی کپڑا اتار کے دے دیا اسے. ان کو سردی لگی. کن کو؟ ہمارے نبی کو. بس برداشت کیا انہوں نے. سردی لگ رہی تھی، برداشت کیا. ہاں، اس لیے کہ وہ منع نہیں کرتے تھے کسی کو، فوراً اتار کے دے دیا.
تو دوسرے صحابہ نے بولے بغیر، دوسرے صحابہ نے ان کو ڈانٹا، یار تم عجیب آدمی ہو، ہاں تم دیکھ رہے تھے ہمارے نبی کے پاس ایک ہی سوٹ تھا، تم نے وہ بھی مانگ لیا. انہوں نے کہا کہ بس مجھ سے، اصل میں نے اس لیے مانگا، ہمارے نبی نے پہنا ہوا ہے نا، تو جب میرا انتقال ہو جائے گا نا تو میں اس کو اپنے اوپر کفن کے طور پہ اس کو پہنوں گا، مطلب کفن بنا لوں گا تاکہ اس کی برکتیں مجھے ملے. نہیں سمجھ؟ تو خیر وہ کیا کہنے لگی، پہلے تو بولنے لگی اس کو دیکھو یہ کیسے بیٹھ کے کھا رہا ہے یہ بندہ، اور مجھے نہیں کھلا رہا. پھر کہا یہ اکیلا کھا رہا ہے مجھے نہیں کھلا رہا، پھر کہہ رہے مجھے اپنے ہمارے نبی نے جب کھلایا کہہ رہے نہیں ہاتھ سے کھلاؤ، ہمارے نبی نے دیا تو کہا نہیں منہ سے دو. اب کیا ہوا؟ منہ کا دو. ہاں اب کیا ہوا، ہمارے نبی نے اپنے منہ سے نوالا نکال کے اس کو دے دیا. او ہو، جیسے ہی اس نے ہمارے نبی کا نوالا کھایا اتنی حیا شرم والی عورت بن گئی، اتنی اچھی ہو گئی وہ، پھر انتقال تک، مرنے تک کبھی بھی اس عورت نے کبھی کوئی گندی بات نہیں کی، کوئی بدتمیزی کی بات نہیں کی، مرنے تک. ہاں. اب دیکھو اس سے کیا پتہ چلا، اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی. اب دیکھو یہ کہانی سمجھ میں آ گئی جی. اب آپ سمجھیے اس کہانی کا مطلب. ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ ہمیں کھانا پینے میں ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تواضع والا. آپ بیٹھ کے دکھائیے مجھے تواضع کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں. بیٹھ کے دکھائیے. ہاں جیسے یہاں کھانا رکھا ہوا ہو تو آپ تواضع کے ساتھ بیٹھ کے دکھائیے کیسے بیٹھتے ہیں تواضع کے ساتھ. ٹیک نہیں لگاتے. شاباش. اور اکڑ کے نہیں بیٹھتے، ٹیک نہیں لگاتے ہیں. تو تواضع کے ساتھ جیسے لیکن یوں بیٹھتے ایگزام میں بیٹھتے. ہاں ایک بات اچھی بات بتائی آپ نے. اچھا دوسری بات اس کہانی سے یہ پتہ چلی، اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، اگر ہمارے نبی کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے بات کرتا، بے ڈھنگے پن سے بات کرتا، تو ہمارے نبی پھر بھی اس سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ اچھے انداز میں بات کرتے تھے. نہیں سمجھے؟ جی. بھائی کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھے انداز میں بول رہا ہے، مسفرہ ٹھیک ہیں آپ، تو آپ اس کو کہہ رہی ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں، جی میں ٹھیک ہوں. ہاں. اور اگر کوئی آپ سے بدتمیزی سے بات کرے، ابے تبے سے بات کرے، تو پھر ہمیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ایسے؟ نہیں. پھر بھی ہمیں اچھے انداز میں بات کرنا چاہیے. دیکھو جیسے ہمارے نبی کے ساتھ اس عورت نے بدتمیزی سے بات کی، اس کو دیکھو یہ کیسے کھا رہا ہے، پھر بھی ہمارے نبی نے اس کے ساتھ کیا کیا، اچھے انداز میں بات کی. اچھا تیسری ایک اہم بات اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلی، وہ یہ بات پتہ چلی یہ جو کھانا ہم ہوتا ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں. اگر کوئی نیک آدمی آپ کو کوئی چیز دے گا، کھانے کی دے گا، حلال پیسوں کی ہوگی، تو اس کو جب آپ کھائیں گی تو آپ کے اندر اچھی اچھی چیزیں پیدا ہوں گی. اور اگر اچھی چیز نہیں کھائیں گی تو اس سے بری چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی. مثال کے طور پہ اس لیے منع کرتے ہیں بازار کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. کیوں؟ بازار کی چیزیں نا اس میں ایک تو صفائی ستھرائی بھی نہیں ہوتی، پھر پتہ نہیں کن لوگوں نے بنایا ہے، ان کے ہاتھ کیسے تھے، صفائی تھی نہیں تھی، وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. بے نمازیوں کی ہاتھ کی چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے. ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کے ہاتھ کی روٹی کھائیں گی تو پھر آپ کی طبیعت میں بھی گندی باتیں پیدا ہوں گی، آپ کا دل نماز کو نہیں چاہے گا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا. سمجھ گئے؟ جی. تو پھر کیا نیت کی آپ نے؟ بازار کی چیزیں نہیں کھانی ہے انشاءاللہ. کوشش کرنی ہے. دیکھیں گھر میں ہوتا ہے نا صاف طریقے سے چیزیں بنتی ہیں، پھر گھر میں چیزیں بنتی ہیں تو گھر میں تو سب نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی امی نماز پڑھتی ہیں، جی. آپ بھی پڑھتی ہیں، جی. ہیں؟ جی. تو جو نماز پڑھتا ہے اس کے ہاتھ کی چیزیں کھانی چاہیے. صحیح ہے؟ اسی لیے اکثر ہوٹلوں میں کھانا اور جو نماز پڑھتے اور جس کو چیز دیتے وہ چیز صحیح ہوتی ہے کھانے کی. ہاں صحیح. ورنہ ہم ہوٹلوں کی چیزیں، باہر کی چیزیں کھائیں گے نا تو ہمارا دل مردہ ہو جائے گا. مطلب دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا دل اچھے کاموں کرنے کو چاہے گا ہی نہیں. نماز نہیں پڑھو، اذان نہیں سنو، قرآن نہیں پڑھو، آج چھٹی کر لو، مدرسے مت جاؤ، اور گانے سن لو. صحیح ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اس لیے اب اچھی کہانی تھی آج کی. جی. ایک اور سنا دوں؟ جی. ایک اور سن لو تو، چھوٹی سی کہانی. اچھا حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ دیکھو یہ بھی جریر ہے نا.
ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. ایک آدمی حضور بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے نبی, ایک آدمی سامنے سے گزرا ہمارے نبی کے. ہمارے نبی کو دیکھتے ہی کانپنے لگ گیا, جیسے کوئی ڈر جاتا ہے نا, جیسے خدا نہ کرے کوئی ڈاکو آ جائے, کوئی چور آ جائے, ہے کوئی چور آ جائے تو انسان کتنا ڈر جاتا ہے. تو ایک آدمی ہمارے نبی کے سامنے سے گزرا, جیسی اس کی نگاہ ہمارے نبی پہ پڑی, تھر 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 کانپنے لگ گیا وہ. کیوں؟ سنو تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو روب دیا تھا. روب کا مطلب یہ ہوتا ہے, جو کافر ہوتے تھے نا, حدیث میں آتا ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, ایک مہینے تک دور تک کافروں کے دلوں میں ہمارے نبی کا ڈر تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی اللہ مدد کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں اس کا رعب ڈال دیتے ہیں. روب کا مطلب یہ کہ دوسرے اس سے ڈرتے ہیں, دوسرے بندے سے ڈرتے. ہاں. تو اب کیا ہوا, لیکن ہمارے نبی نے نا کیا کیا, سنو. ہمارے نبی نے جیسی دیکھا یہ بندہ تو مجھ سے ڈر گیا ہے, تو حضور نے اس کو تسلی دی. ارے بھائی تسلی رکھو, میں بادشاہ تھوڑی ہوں. بلکہ ہم نے پیچھے ایک کہانی میں پڑھا تھا, کیا کہا تھا حضور نے, میں جو ایک فرشتہ آیا تھا, اس فرشتے نے کہا تھا آپ کو بادشاہ اور رسول بننا ہے یا بندہ اور رسول بننا ہے. تو ہمارے نبی نے کیا کہا تھا, رسول. بندہ بننا ہے. سمجھے؟ تو حضور نے اس سے کہا بھائی ڈرو مت, میں بادشاہ تھوڑی ہوں تو تم میرے سامنے ڈر رہے ہو. میں تو اب پھر کہا میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھا لیتی تھی. نہیں, اپنی امی کے بارے میں بتایا, بھائی میں بھی کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, میری امی بھی کوئی بڑی نہیں تھی, بس ہم سادے سے لوگ ہیں, تم کیوں ڈر رہے ہو ہم سے. کیسے پیارے تھے ہمارے نبی, سمجھیے. صحیح ہے. تو اس بندے نے کیا بولا, تو پھر اس بندے نے, وہ بندہ پھر صحیح ہو گیا. صحیح ہے. اچھا ہم ہوتے تو کیا کرتے, کوئی مسفرہ بیٹھی ہوئی ہے, سامنے سے کوئی آئے, کوئی بچہ اور ڈرنے لگ جائے, تو مسفرہ کہے گی ہمیں یوں کہنا چاہیے, اور ڈرانا چاہیے اس کو. ہم لوگ تو اور ڈرا دیتے ہیں, ہے نا. لیکن ہمارے نبی ایسا نہیں کرتے تھے. تو ہمارے نبی کے اندر تواضع تھی, حالانکہ وہ سب سے افضل تھے, اس کے باوجود بھی. تو اب ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی بیچارہ ڈرنے لگ جائے, خوف زدہ ہو جائے, تو ہم تو اس کے اوپر اور روب جماتے ہیں. کیا کرتے, روب جماتے. ہاں صحیح ہے. اور تم کیا چیز ہو بھائی, مجھ سے تو اچھے لوگ ڈرتے ہیں. لیکن وہ اچھا بندہ تھا. ہاں صحیح ہے. تو ایک بات پتہ چلی اس کہانی سے, اس واقعے سے, ہمیں کبھی بھی نا دوسروں کو مرعوب خواہ نہیں کرنا چاہیے. تم کیا چیز ہو, میرے تو امی ابو, میرے بابا کے پاس تو, میرے بابا تو پولیس میں ہیں, میرے بابا تو فوج میں ہیں, میرے بابا تو ان کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے, ان کے پاس تو اتنا بڑا گھر ہے. ایسے کسی کو مرعوب نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. آیا سمجھ. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں نا, تمہاری سائیکل تو کتنی گندی ہے, ہمارے ابو تو ہمارے لیے نئی سائیکل لائے, توبہ. ایسے کرنے چاہیے نہیں. ہاں, یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی. دوسروں کو ڈرانا, دوسروں کو روب دلانا, صحیح ہے, یہ سب بیکار بات ہے. صحیح ہے. اچھا ایک بات اور ہے کہ وہ شخص جو تھا نا, ایک بات اور بھی ہے کہ ہمیں بھی نا کوشش کرنی چاہیے اپنی چیزوں سے دوسروں کو مرعوب نہ کریں. مثال کے طور پہ کوئی کہے میرے تو ایسے کھلونے ہیں, میرے تو ایسے کپڑے ہیں, آئے سمجھ, میرے پاس ہمارا تو ایسا گھر ہے, ہماری تو ایسی گاڑی ہے, ہمارے ابو تو باہر سے ایسی چیزیں لائے ہیں, میرے پاس تو یہ کپڑے ہیں, میرے پاس تو عید کے میں نے یہ خریدا ہے. دوسروں کو مرعوب نہیں کرنا چاہیے. مطلب یعنی تاکہ لوگوں کے اوپر, لوگوں کو ڈر وہ دکھانا,
ہم بڑے لوگ ہیں، ہم ایسے کرنا چاہیے؟ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی تواضع مطلب چھوٹا بن کے رہنا چاہیے، صحیح ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بولنا چاہیے اور اس کو بڑا بولنا. ہاں ٹھیک ہے. تو آج کی کہانی سے کیا سیکھا آپ نے؟ کہ اپنی کسی چیز سے کسی کو مروب نہیں کرنا، کسی پر روب نہیں کرنا، کسی کو تڑی دینا، کسی کو جو ہے نا خوف زدہ کرنا، نہیں کرنا، کسی سے اپنی بڑائی کسی پہ ظاہر کرنا نہیں کرنا چاہیے ہیں. سب کو اپنے سے کیا سمجھنا چاہیے؟ اچھا سمجھنا چاہیے ہیں. اچھا. اگر اللہ نے آپ کو کوئی چیز دی ہے اور تو ایک دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی باتیں سکھائی. ماشاء اللہ. اور ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. نہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے.